کسی کا نام نہیں. فاطمہ نام موجود ہے, بی بی فاطمہ بنت اسد, اور بھی فاطمہ ہیں, لیکن حسین نام نہیں ہے. نہ حسن نام ہے نہ حسین نام ہے, جبکہ یہ سادہ الفاظ ہیں عربی کے, کوئی بہت گنجلک الفاظ بھی نہیں ہے. حسن اور حسین بڑے سامنے کے الفاظ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ان ناموں کو, اس لیے کہ اپنے حبیب کے نواسوں کو عطا کرنا تھا. ذرا غور کی جگہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں, جب اللہ چاہے تو کبھی حجت کے ناموں کو پردہ غیب میں رکھ لے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. او ہو ہاں, اور اللہ چاہے تو خود حجت کو پردہ غیب میں رکھ لے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کہاں پر ہیں اور کیسے ہدایت کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی قدرت پر سوال کر رہے ہیں. امام مہدی پہ سوال نہیں ہو رہا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظر نہیں آتے تو ہدایت کرتے ہیں. شیطان نظر آیا تو کسی کو؟ کسی کو آئینے میں نظر آ جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں, اور کیجیے گا, میں بات کو اب ایک منزل تک لے کر آ رہا ہوں. تو شیطان نہیں نظر آتا کسی کو, لیکن گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب شیطان پہ یقین آ جاتا ہے تو رحمان کی حجت پہ کیوں نہیں آتا؟ اور بلکہ مولا علی علیہ السلام پر تو ہے اتفاق شیعہ سنی مسلمانوں کا, امام مہدی پر جتنا اتفاق ہے نا, آپ کو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ امام علی سے بھی زیادہ اتفاق امام مہدی پر ہے. امام مہدی کے وجود پر, ان کے آنے پر. ہاں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی بعد میں, کچھ کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے, لیکن امام مہدی, من انکر المہدی فقط کفر, حجاز سے جو تھیسس چھپتے ہیں وہاں پر ایک عالم دین نے تھیسس لکھا, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کر لیا. ضروریات دین میں سے کہتے ہیں وہ. ہم ان مہدی کے ماننے والے ہیں کہ جو اولاد فاطمہ میں سے ہیں سلام اللہ علیہا, اور چونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی, لہٰذا ان کی ولادت ہو چکی ہے. اور اس بات کو میں ایک مجلس میں کسی حد تک قدر تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ حضور مکرم کی رسالت کے دو گواہ تھے, ایک خاموش قرآن اور بولتے ہوئے علی. قرآن نے کہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, وہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. ہاں, تو یہ سلسلہ چلتا رہا. مولا علی کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن. امام حسن کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین. حسین کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین. امام زین العابدین کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن مولا محمد باقر. مولا محمد باقر کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق علیہ السلام. مولا جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے علی رضا علیہ السلام. علی رضا علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن. خاموش قرآن کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر میں شامل ہیں, آیت مباہلہ میں شامل ہیں, آیت قربہ میں شامل ہیں, نعتینا کل کوثر میں شامل ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام رضا کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا محمد تقی علیہ السلام. امام تقی کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن اور بولتے ہوئے مولا علی نقی علیہ السلام. مولا علی نقی اسلام کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا حسن عسکری علیہ السلام. حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے حضرت حجت علیہ السلام. حضرت حجت علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ. کیا اصول بدل گیا اللہ کا؟ نہ. خاموش قرآن اسی خاطر ہے کہ عیسیٰ کو آسمانوں پہ رکھا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ جب وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ گواہ ہیں. اللہم صلی علی سبحان اللہ. جی جی پڑھ لیجیے. شب معراج سرور کا مسلح تم نے دیکھا ہے, میرا مہدی نظر آتا نہیں ہے تو تمہیں کیا ہے, جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تم نے دیکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی یہ تو بات آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, اور ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں. ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر ماں, محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. اللہم صلی علی. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں, میں پھر اپنے موضوع سے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. ہمارے استاد محترم نے نصیحت کی تھی ہمیں, دیکھیں امام زمان علیہ السلام کی بر عقیدہ, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے متصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا آسان طریقہ وہ یہ کہ
آپ اپنی اٹینڈنس کو میچ کیجئے حضرت حجت سے. بہت سادہ بات کر رہا ہوں, فلسفیانہ منطقیانہ گفتگو بھی اس میں ہو سکتی ہے مشکل الفاظ کے ساتھ. میں سادہ بات رکھنا چاہتا ہوں, بچے سمجھ جائیں. اگر ہم نے اپنی اٹینڈنس میچ کر لی امام زمانہ کی اٹینڈنس سے, ہمیں ساری کرامتیں حاصل ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ اٹینڈنس کا مطلب کیا؟ اسکول جاتے ہیں, حضور و غیاب ہوتا ہے, پریزنٹ ایبسنٹ. پہلے وہ مینولی ہوتا تھا, اب وہ فرض کیجیے آن لائن ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. سوال, امام زمانہ علیہ السلام جہاں حاضر ہیں, جہاں پریزنٹ ہیں, وہاں میری اٹینڈنس میچ ہونی چاہیے, وہاں مجھے بھی حاضر ہونا چاہیے. اور اگر امام وہاں حاضر نہیں ہے, کم از کم میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اگر کہہ سکوں کہ اس محفل میں تو امام فرزند زہرا نہیں آنے والے. کچھ محفلیں ہوتی ہیں ایسی جن پر آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ہاتھ رکھ کے قرآن پر, ہاں اس میں اتنا غنا ہے, اس میں اس طرح کا اسراف ہے, اس میں اس طرح کی گیدرنگ ہے, اس میں ایسا لہو لعب ہے. بھائی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس محفل میں امام نے نہیں آنا, تو اگر امام ایبسنٹ ہے تو میں کیوں پریزنٹ ہوں؟ یہ اٹینڈنس اگر میچ ہو جائے. نماز اول وقت امام حاضر ہے یا غائب؟ تو پھر میں کیوں غائب ہوں؟ عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, امام حاضر ہے یا نہیں؟ ہاں, تو ہمیں بھی حاضر ہونا چاہیے. تو غیبت کی محفل ہے, کوئی امام نہیں ہے وہاں پر, جب نہیں ہے تو میں کیوں ہوں؟ میں نے غیبت کی مثال پتہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ پاک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے, یہ نہیں جانتے غیبت سننا بھی گناہ ہے. کچھ لوگ غیبت کرتے نہیں ہیں لیکن سنتے بہت شوق سے, ہاں بلکہ لقمہ دینا بھی انہیں اچھا لگتا ہے. کہنے والا کہتے کہتے رک بھی جائے نا تو ہم کہتے ہیں اور کچھ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا اور کچھ, اس کا میٹر پھر شروع ہو جائے گا. ہاں پھر یہ 10 منٹ تک بولتا رہے گا. مزے لے لے کے غیبت سنتے ہیں. جا کے دیکھ لیجیے گا, آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی موجود ہے, اور یہ حدیث کی روشنی میں کہ اگر کہیں پر کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے تو یا تو اس سے دفاع کیجئے, دفاع نہیں کر سکتے اس مقام کو چھوڑ دیجئے. اچھا مولانا ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم وہ کہہ رہے ہیں جو اس نے کیا ہے. میرے بھائی اسی کو غیبت کہتے ہیں. جو نہ کیا اور ہم نے کہا اس کو تہمت کہتے ہیں. وہ تو جھوٹ ہے, وہ تو تہمت ہے. جو کیا ہے کسی نے, ہاں اس کے الگ الگ کچھ موارد ہیں کہ جہاں پر وہ جائز ہے, مثلا بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی شریعت میں پورا ایک نظام اور سسٹم ہے نا. فرض کیجئے کہ کسی نے ایک جگہ وہ ازدواج کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کسی فیملی کے بارے میں آپ سے پوچھا, تو آپ جانتے ہیں اس فیملی کو. اب آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب بہترین ہے, سب ٹھیک ہے. یہاں پر شریعت کا حکم ہے کیونکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے, تو جو حقیقت ہے وہ بیان کر دو. ہاں اتنا, فقط مرچ مسالہ لگا کر نہیں, اتنا. تو یہاں پر غیبت جائز ہے. کسی ایسے سے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو کہیں سے مدد کی توقع ہے, تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے ظالم کے ظلم کا اظہار کرنا, یہ جائز ہے. ایک گناہ جو علل اعلان ہے, اوپن ہے, سبھی جانتے ہیں, اس کو بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے. پھر مثلا وہ غیبت کی ڈیفینیشن سے ہی آؤٹ ہے. تو اپنے موارد میں کہا, فقہی مسائل کی کلاس نہیں ہو رہی یہاں پر, لیکن میں خالی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. امام زمانہ سے اپنی اٹینڈنس کو میچ کریں. جہاں آپ کو یقین ہے کہ امام نہیں ہے وہاں نہیں بیٹھے. آپ نے فقط اتنا کام کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا روحانی اور معنوی کمال عطا ہوتا ہے. فقط دعائیں پڑھ لینے سے باتیں نہیں آتی. ہاں کچھ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ ہمت دکھانی پڑتی ہے. اتنی لطیف حدیث ہے, فرمایا کہ جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے نا, اس کے لیے اتنی دعا کافی ہوتی ہے جتنا کھانے میں نمک. یہ سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ وہ چھوٹی سی بھی دعا پڑھے نا, وہ خود صراط مستقیم پر ہے, کافی ہے. لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں کو مولانا دعا بتا دیں گے تو اس لیے ہماری کائے پلٹ جائے گی. ہاں مولانا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا اور وہ ہمارے پاس بیٹھے کوئی دعا بتائے. میں طنزیہ مذاق نہیں اڑا رہا کسی کا, لیکن اگر وہ 12-13 سال کا ہو چکا ہے اور آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے اور اب چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, گون اب کوئی مولانا کی دعا اس کو واپس نہیں لا سکتی, سوائے کہ حضرت حجت ہاتھ رکھ دیں, کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ کر سکتے. تو میں نے کیا کہا, اپنی انسپریشن صحیح جگہ سے رہے. اللہ تعالیٰ کچھ فیملیز کی تعریف کرتا ہے قرآن میں, کچھ انڈیویجولز کی کرتا ہے. جو سب سے بہتر خانوادہ ہے وہ آل محمد کا ہے.